بہت پیارا سوال، شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، بڑا انوکھا سوال. اسی سے ہم بات کو شروع کریں. مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. بھائی میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا کہاں پر صحابہ کرام بیٹھے؟ مسجد نبوی میں، مدینہ پاک میں. او میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع. او میرے دوستو، ہزاروں صحابہ، ہاں لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا. ایسا سناٹا چھایا ہوا کہ صحابہ فرماتے ایسا معلوم ہوتا کہ ہمارے سروں پر پرندہ ہے. بالکل سناٹا چھایا ہوا. اللہ جزائے خیر دے ایک صحابی کو جنہوں نے سناٹے کو توڑا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت جابر. کیا نام ہے حضرت؟ بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام کے اندر ڈسپلن اور ہمارے نبی کا رسپیکٹ، ہمارے نبی کا ادب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور ہمارے نبی کا وقار، ہمارے نبی کا رعب اور دبدبا. بالکل سناٹا چھایا ہوا، بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایک سوال کروں؟ حضرت جابر نے اجازت مانگی. کیا میں ایک سوال کروں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جابر پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا انوکھا سوال کیا، فرمایا اے میرے پیارے نبی، اللہ تو تھا بہت پہلے سے تھا. اللہ ازل سے ابد تک، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تو ہے ہی، اللہ تو ہم سب کا معبود، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا جس وقت نہ تو زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، نہ پتھر، نہ ڈھیلے، نہ مٹی، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ حضرت جابر. سوال سننا اور کہہ دو سبحان اللہ. کیا سوال پوچھا؟ سأل جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء خلق اللہ اولا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آ گیا؟ کوئی پریشانی نہیں نا؟ بس اب جس کو جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ جانے دو، آپ لوگ پریشان مت ہو. بھائی سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ بھائی سوال سب کو سمجھ میں آیا؟ یعنی جابر یہ پوچھنا چاہتے کہ میرے نبی یہ بتاؤ، اللہ نے اپنے بعد کس چیز کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ آفتاب، نہ مہتاب، نہ سورج، نہ مٹی، نہ زمین. اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے دوستو سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کہہ دو سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیء خلق اللہ نوری. ہمارے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کہو سبحان اللہ. سب سے پہلے دنیا میں پیدا ہونے والی چیز ہمارے نبی کا کہہ دو نور محمدی. اول شیء خلق اللہ نوری. ہمارے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، آفتاب سے پہلے، ذرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے نبی کا. چلو اب سننا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور محمدی کا پہلا جلوہ بتا رہا. اب آگے اور بھی جلوے سننا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، زور سے کہو نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب سننا، نور کو پیدا فرمایا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، بات پوری نہیں ہوئی. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ نے میرے نور کو کتنے حصوں میں؟
چار یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی خود فرماتے کہ یہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ 4 حصوں سے اللہ نے کیا بنایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے نور کے 4 حصے ہوئے۔ سب سے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو بنایا، کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے، بھائی اللہ کا عرش ہے کہ نہیں؟ کہو بھائی، ارے بھائی زور سے کہو نا، ہے نا اللہ کا عرش؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلے، ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور سے اپنا عرش بنایا۔ ارے میرے احمد آباد کے بھائیوں، ہم سینہ ٹھوک کر کہے کہ اللہ نے اپنا عرش بنایا، اس میں بھی نور محمدی کا کرشمہ نظر آیا۔ بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے اپنا عرش بنایا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا، لیکن اللہ کو جب اپنا عرش بنانا تھا اس میں نور محمدی کا کرشمہ نظر آیا۔ بھائی کتنی چیز بنی؟ کیا بنا؟ اللہ کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور سے اللہ نے اپنا عرش بنایا، دوسری چیز اللہ نے کیا بنائی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے آسمانوں پر ایک تختی بنائی۔ کیا بنائی؟ آسمانوں پر ایک تختی بنائی جسے لوح محفوظ کہا جاتا، اور اللہ نے اس تختی کو بنا کر اس میں قرآن کو رکھ دیا۔ بھئی آسمان پر لوح محفوظ، آسمانوں پر جو لوح محفوظ بنا جس میں کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ بنایا وہ بھی ہمارے نبی کے نور۔ کتنی چیزیں بن گئی؟ ارے میرا ساتھ دو بھائیو، ناراض مت ہو، کتنی چیز سے بنی؟ نبی کے نور سے اللہ کا عرش بھی بنا۔ ارے میرے دوستو کہہ دو اللہ کا عرش بنا، اس میں بھی نور محمدی کا جلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، اس میں بھی نور محمدی کا جلوہ۔ اب کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نور کے تیسرے حصے سے، بھائی نور کے تیسرے حصے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ نے ایک قلم کو تیار کیا۔ کس کو تیار کیا؟ قلم۔ ایک قلم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ بھائی اس وقت جب نور محمدی تیار ہوا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا عرش بنایا، نور محمدی سے اللہ نے لوح محفوظ بنایا، نور محمدی سے اللہ نے قلم بنایا، اور اللہ نے قلم کو کہا لکھ۔ اللہ نے قلم کو کہا لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب ما کان وما ہوا کائن۔ ایک قلم لکھ لے، جو ہوا وہ بھی لکھ دے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ میرے دوستو اس قلم نے سب کی تقدیروں کو لکھا، میری، آپ کی، انسانوں کی، جناتوں کی، چرندوں کی، درندوں کی، پرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، اس قلم نے سب کی تقدیر کو لکھا۔ میرے دوستو قسم اللہ کی، ہم سب کی تقدیر لکھی گئی، وہ بھی نور محمدی کے جلوے سے لکھی گئی۔ ہم سب کی قسمت لکھی گئی نور محمدی کے جلوے سے۔ میرے دوستو ہم سب کی تقدیریں لکھی گئی نور محمدی کے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب میرا ساتھ دینا۔ نور محمدی سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو بنایا، نمبر 2 اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اور قلم کو کہا لکھ لے۔ قلم نے کہا کیا لکھو؟ اللہ نے کہا لکھ لے جو ہوا جو ہونے والا، سب کی تقدیروں کو نور محمدی سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتے قلم نے تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ میرے دوستو ساتھ میں کہو عرش بھی تیار ہوا تو نور محمدی کا جلوہ۔ ساتھ میں کہو عرش بھی تیار ہوا تو نور محمدی کا جلوہ، لوح محفوظ تیار ہوا تو نور محمدی کا جلوہ، ہماری تقدیریں تیار ہوئی تو نور محمدی کا، قلم تیار ہوا تو نور محمدی کا، ہماری قسمتیں تیار ہو گئی تو نور محمدی کا۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ اب سننا میرے دوستو، ذرا پیار توجہ کے ساتھ سننا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نور کا ایک حصہ عرش، نور کا دوسرا حصہ لوح محفوظ، نور کا تیسرا حصہ، لیکن نور کے چوتھے حصے کا کیا ہوا؟ اے آقا مدنی، نور کے چوتھے حصے کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ گھڑی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت جابر فرماتے میرے نبی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو نہیں، وہ جنت کے موتی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑے پیار سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اللہ نے عرش بنایا، اللہ نے لوح محفوظ بنایا، اللہ نے قلم بنایا، اور چوتھا حصہ اللہ نے میرے چہرے انور پر اتار دیا۔ چوتھا نور کہاں پر اتارا؟ نبی کے۔ ارے میرے دوستو، جو نور سے خدا کا عرش بنا ہو کہو سبحان اللہ، جس نور سے لوح محفوظ بنا ہو کہو سبحان اللہ، جس نور سے ہماری تقدیریں بنی ہو کہو سبحان اللہ، اسی نور سے ہمارے نبی کے چہرے کو سجایا گیا۔ ہمارے آقا کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ارے ہوگا کوئی چہرہ؟ جو نور عرش کے لیے ہو، جو نور لوح محفوظ کے لیے ہو، جو نور تقدیروں کے لیے ہو، وہی نور جب نبی کے نورانی چہرے پر آیا ہوگا، قسم اللہ کی کہنا پڑے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی خوبصورت ہوا اور ہمارے نبی کے چہرے جیسا کوئی چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میں نبی کا چہرہ پیارا کہ نہیں؟ زور سے کہو نا، پیارا کہ نہیں؟ پھر بھی بہت سے میرے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو کیسے چکنے چکنے گال، آئی ایم لوکنگ اسمارٹ۔